پچھلی کلاس میں ہم آپ کو یاد ہوگا جی آر کی ہم نے یہ فارمولا ڈرائیو کیا تھا جو کہ بیسکلی کہاں سے آ رہا تھا، فیلڈ سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے، سوری، ہم بیسکلی جا رہے تھے اس کے اندر کہ ہمارے پاس اگر کرو سرفیسز ہوں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، فیلڈس تو ہم پہلے جو ہے پچھلی کلاسز میں دیکھ چکے تھے. تو ہم بیسکلی ہم ریمیننگ جیومیٹری کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمارا واسطہ کرو سرفیسز کے ساتھ پڑے گا. اب کرو سرفیسز اسپیس ٹائم کی بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری طرح کی بھی ہو سکتی ہیں ان جنرل. ٹھیک ہے، بٹ ہمارا واسطہ جو ہے جن کرو سرفیسز سے پڑتا ہے وہ اسپیس ٹائم کرو سرفیسز ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر ہم فار ایگزامپل گریوٹی کو بھی اگر ہم انٹروڈیوس کرا دیں، جو کہ اس سے نارملی آپ دیکھیں کہ ہمیں کلاسیکل میکینکس میں جو بھی کام کیا تھا وہاں پر ہم چیزوں کو ذرا سے ڈفرینٹ انداز میں ہم جو ہے دیکھ رہے تھے. کیونکہ جنرل ریلیٹیوٹی میں ہمارا واسطہ جیومیٹریز کے ساتھ پڑتا ہے اور اور وہ جیومیٹریز میں دو پوائنٹس کے درمیان کے ڈسٹینس کس طریقے سے لکھا جائے گا وہ بنیادی طور پر وہ انفارمیشن میٹرک ٹینزر کے اندر موجود ہوتی ہے. تو ہمیں پھر اس طرح کے جو سمپل پرابلم ہے جہاں ہم نے گریوٹی کو انٹروڈیوس کرایا، یہاں پہ فائی جو ہے وہ بیسکلی گریویٹیشنل پوٹینشیل ہے، ایم ٹائمز وی، سوری ایم ٹائمز، نارملی آپ اس کو وی لکھتے تھے تو ایم ٹائمز فائی جو ہے وہ گریویٹیشنل پوٹینشیل ہے. اس کو اگر ہم ساتھ ملا کے ہم اگر لیگرانجین لکھیں اور پھر اس کا ایکشن لکھیں تو وہ کچھ اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے، جو کہ ہم نے 5.6 میں دیکھا. اور 5.6 میں جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کو اگر ہم غور کریں تو یہ میٹرک کچھ اس طرح کا لکھا سر ہوا ہے. سر اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. سر یہاں پہ یہ ایکشن اور لیگرانجین کے بیچ میں کیا فرق ہے سر؟ یار یہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو یا تم تو مجھے چیلنج کر رہے ہو یار. کلاسیکل نہیں سر، میکینکس ہم نے نہیں پڑھی ہوئی ہے. پڑھی تو تھی سر لیکن تھوڑا یار سمجھ کمال نہیں۔ ہو گیا ہے یار، ایسی بات تو نہ کرو. یہ تو تم کسی سے سوال کرو گے یہ تو وہ تو بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. یہ یقین کرو جنرل ریلیٹیوٹی میں اگر کوئی پڑھ رہا ہو اور یہ سوال کر ڈالے. دیکھو ایکشن جس کے ہم ایس کہہ رہے ہیں اس میں لیگرانجین تو لیگرانجین ہے جو کہ سمپل ٹی مائنس وی ہے لکھا جاتا ہے، کیونکہ ایکشن جو ہوتا ہے وہ تو انٹیگرل ہوتا ہے ایل ڈی ٹی. یہ ہے صحیح ایکشن، تو وہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ ایل لکھا ہوا ہے پورا لیگرانجین اور ٹائمز ڈی ٹی، تو وہی چیز کمپیکٹ فارم میں اس طرح لکھی ہوئی ہے. تھینک یو سر. اوکے، سو لاسٹ ٹائم جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ سمپل منکاسکین میٹرک ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ صرف -1 1 1 1 ہوتا، باقی سارے اس کے جو کمپوننٹ زیرو ہوتے. لیکن یہ جو ایکسٹرا ٹرم آ گئی رائٹ کہ 2 π/c²، اور یہ بنیادی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ گریویٹیشنل جو پوٹینشیل ہے وہاں سے آ رہی ہے. تو یہ جو میٹرک ہے یہ ہمیں سمپل بتاتا ہے کہ اسپیس جو ہے وہ ٹھیک ہے منکاسکین ہے لیکن فلیٹ ہے، بالکل فلیٹ سرفیس ہے. لیکن یہ جو چیز ایکسٹرا آ گئی ہے یہ ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ اب یہ سرفیس فلیٹ نہیں رہی ہے، اٹ از کروڈ. ٹھیک ہے، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ہم تھوڑا سا اب آگے چل کے جب ہم ریمانین کرویچر ٹینزر کیلکولیٹ کریں گے تو وہاں پر آپ یہ میٹرک استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریمانین کرویچر ٹینزر جو ہے وہ نان زیرو آتا ہے. نان زیرو آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو کرویچر ہے اسپیس کا وہ نان زیرو ہے، یہ اسپیس کروڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ایکسٹرا ٹرم آ رہی ہے یہ محض کسی کوآرڈینیٹ سسٹم کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے. کہ مثال کے طور پہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جنرل ریلیٹیوٹی میں ہمارا واسطہ چونکہ مختلف کوآرڈینیٹ سسٹم کے ساتھ پڑتا ہے کہ جب آپ ایک کوآرڈینیٹ سے دوسرے کوآرڈینیٹ میں لے کے جا رہے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کسی ایک کوآرڈینیٹ سسٹم میں اپیئر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ان کو کسی زیادہ بہتر کوآرڈینیٹ سسٹم میں لے کے جاتے ہیں تو وہ پرابلم سالو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی کوآرڈینیٹ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ ہماری پور چوائس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسٹرا ٹرمز ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم صحیح کوآرڈینیٹ صحیح سسٹم استعمال کریں
تو وہ ایکسٹرا ٹرمز جو ہیں وہ ایبزارب ہو جاتی ہیں یا غائب ہو جاتی ہیں، وہ صرف کوآرڈینیٹ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ٹرم ہمارے پاس آئی ہے 2 π/c²، یہ کوآرڈینیٹ فری ہے. آپ کسی بھی کوآرڈینیٹ سسٹم میں لے جائیں، آپ کو 1 کے ساتھ ایکسٹرا ٹرم ملے گی. اینڈ دیٹ شوز کہ یہ جو چیز ہے، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ واقعتاً جو ہم گریوٹی کو ساتھ ملا رہے ہیں تو وہ ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہے کہ ہماری جو اسپیس ہے وہ اب فلیٹ نہیں رہی ہے بلکہ کروڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ آپ میں سے کوئی سوال کر رہا تھا؟ اوکے، آلرائٹ. سو دیکھیے، جو ہمارے پاس سمپل فلیٹ سرفیسز ہیں فار ایگزامپل، وہاں ہمارے لیے ڈیریویٹیوز لینا کافی آسان ہے. ٹھیک ہے، فلیٹ سرفیسز ہیں، آپ ویکٹر کو کسی بھی جگہ پہ لے کے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن بس یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا واسطہ چونکہ اب کرو سرفیسز کے ساتھ پڑ رہا ہے، تو ایک ویکٹر جو کہ ادھر ہو اور ایک ویکٹر چونکہ ادھر ہو، اگر اسی ویکٹر کو آپ ٹرانسلیٹ کرا کے یہاں لے کے جائیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. یہاں اورینٹیشن مختلف ہے، یہاں اورینٹیشن مختلف ہے، بیچ میں کرویچر ہے اینڈ سو آن. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہاؤ ٹو ڈو کیلکولس آن دا کرو سرفیسز. تو یہ جو ہم آگے ہم جو ابھی یہ جو چیپٹر 5 ہے، یہ بیسکلی دیٹ ول ٹیچ یو ہاؤ ٹو ڈو دیز تھنگز رائٹ، کہ جو کیلکولس ہے وہ کرو سرفیسز میں کیسے کی جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو ڈفرینسیشن کرنی ہے، اور جو ہے ایک ویکٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانا ہے، تو وہ آپ کیسے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو لیٹس سے کہ اس نے آپ کو بتایا کہ فرض کریں کہ ہمیں کوویرنٹ ڈیریویٹیوز لینا ہے. یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. اوکے، دیکھیے، یہ جو سمپل چیز لکھی ہوئی ہے، یہ گریڈینٹ لکھا ہوا ہے جو آپ بچپن سے اس طرح پڑھتے آ رہے ہیں کہ ڈیل آف فائی. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے کہ آپ اس کے ڈائریکشن ڈیریویٹیوز لیتے ہیں کیونکہ فائی اٹ سیلف اسکیلر فنکشن ہے. بٹ یہ ڈیل جو ہے چونکہ ایک ویکٹر آپریٹر ہے، تو یہ اٹ سیلف جو ہے فائی اسکیلر ہے، یہ آپریٹر ہے، یہ ویکٹر آپریٹر ہے. تو یہ پوری کوانٹٹی بیسکلی جو ہے وہ ایک ویکٹر اینٹی بن جاتی ہے، جس کو ہم عام طور پہ ڈائریکشنل ڈیریویٹیوز کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا؟ اب چاہیں تو این کے ساتھ آپ اس کا ڈاٹ لے لیجیے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پرٹیکولر ڈائریکشن کے اندر اس کا کمپوننٹ دے دے گا. ادروائز اگر آپ این کو نہ بھی شامل کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈی ایکس فائی آئی پلس ڈی وائی فائی جے اور پلس ڈی فائی اوور ڈی زی کے آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے. اچھا، اب چونکہ یہ ایک طرح کا مطلب ویکٹر ہے، تو ویکٹر اس طرح ٹرانسفارم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. اور بس یہ خیال رہے کہ یہ ویکٹر جو ہے وہ کوویرنٹ ویکٹر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں میو جو ہے وہ یہاں اوپر کی طرف لگا ہوا ہے. یہ خیال رکھیے گا کہ جب ہم میو یہاں لکھتے ہیں، تو جب ہم اس کو فل ڈیریویٹیوز میں لکھتے ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہاں پہ میو اس صورت میں اوپر آتا ہے. اور جب ہم میو یوں لکھتے ہیں تو جب ہم اس کو فل ڈیریویٹیو کے فارم میں لکھتے ہیں تو وہ میو نیچے ہو رہا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی پیپل ہیو چوزن دس کنونشن، بٹ اٹ از سم تھنگ لائک دس رائٹ. وائی آئی ڈو ناٹ نو. بس یہ خیال رکھیے گا. تو اب یہ جو ہمارے پاس اس چیز لکھی ہوئی ہے، اس کو اگر میں اور زیادہ سمپل فارم میں لکھوں تو آئی کین رائٹ اٹ لائک دس ہول ڈیم ایکویشن از نتھنگ بٹ دس. ٹھیک ہے، تو اس کے ٹرانسفارمیشنس کیسے ہونے چاہیے؟ اگر میں لیٹ سے آئی کال اٹ پرائم، میں نے اس کو میو پرائم کر دیا، کہ اس کی ٹرانسفارمیشنس کیسے ہوں گی؟ میو پرائم میو ایکس نیو پائے، ایسے ہی ہوں گی نا، جو کہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس چیز کو آپ چاہیں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اور یہ چیز ایک ہی لکھی ہوئی ہے. تو یہ بیسکلی کوویرنٹ یس کوویرینٹ ویکٹر لکھا ہوا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو ہمارے پاس گریڈینٹ ہوتا ہے وہ کوویرنٹ ویکٹر ہوتا ہے، وہ کوویرنٹ ویکٹر کی طرح ٹرانسفارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
یہ خیال ہے کہ یہاں پہ فائی جو ہے وہ اسکیلر کوانٹٹی ہے، جو چیز اس پہ آگے لگی ہے وہ یہ آپریٹر ہے جو اس پہ لگا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خود کوویرنٹ ویکٹر ہے فائن۔ اچھا، کیا جس طرح ہم آپ کو یاد ہے کہ ہم ویلوسٹی کا ڈیریویٹو لے سکتے ہیں، معلوم ہے، یا کسی بھی کہنا چاہیے ویکٹر کوانٹٹی کا ہم ڈیریویٹو لے سکتے ہیں، تو جس طرح ہم نے فائی کا ڈیریویٹو لیا میو کے ساتھ، اسی طرح اگر فرض کریں ہمارے پاس ایک ویکٹر میو وی میو ایک ویکٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اس ویکٹر کو ہم ٹرانسفارم کرا کے، جو کہ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایٹ ایکس اکوز ٹو میو، اس کو ہم ٹرانسفارم کرا کے ہم نے اس کو ویو میو پرائم بنانا چاہ رہے ہیں ایٹ سم نیو لوکیشن ایکس میو پرائم، ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم، آل رائٹ، تو کیا یہ کام ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھ کے دکھایا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک کوویرنٹ ویکٹر ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ہاں واقعتاً اس کے جو ٹرانسفارمیشن رولز ہیں وہ ایک کوویرنٹ ویکٹر کے ہی ہیں، جیسے کہ ایک کوویرنٹ ویکٹر کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے، یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہے ہیں، اور بس یہ خیال رہے کہ یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے سمبولکلی، یہ جو کمپوننٹ لکھے ہوئے ہیں وہ بیسکلی یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذہن میں بھی کلیئر رہنا چاہیے۔ ناؤ come to the point where we want to transform a vector, or rather we must say کہ ہمارے پاس ایسی کوئی سچویشن ہے، this one، کہ we want to take the derivative of some vector v mu، right، یا v mu کر دیجیے، اگر اس کو میو کریں تو اس کو ہم میو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نے میو کر دیا تو وہ تو اسکیلر بن جائے گا نا، تو اسکیلر کے لیے وہ کرنا تو آسان ہے، تو یہ میو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میو ہے، اس کے ساتھ ہم ڈیریویٹو لے رہے ہیں، تو اب یہ کیسے ٹرانسفارم ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اگر اس کی ٹرانسفارمیشن کی تو پہلے تو ہمیں اس حصے کی ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی، اس کے لیے یہ چیز آ گئی، اور پھر ہمیں اس حصے کی ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی جو کہ یہ آ گئی، ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا کہ یہ والا پارٹ تو بہت سمپل ہے، تو یہ ادھر آیا، اب یہ حصہ جا کے اس پہ بھی لگے گا اور یہ حصہ جا کے اس پہ بھی لگے گا، یعنی کہ ایک دفعہ اس پہ لگے گا، یعنی کہ یو انٹو وی کا جو فارمولا ہے، ایک دفعہ اس پہ رکھا ہم نے، اس کو چھوڑا، پھر پلس اس پہ لگا، اس کو چھوڑا، تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک ویکٹر کی ٹرانسفارمیشن نہیں ہے اس طرح، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ویکٹرز کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہیں وہ تو لینئر ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر میرے پاس جسٹ ایک ویکٹر وی نیو ہو تو وہ کیسے ٹرانسفارم ہوگا؟ وہ ایسے ٹرانسفارم ہوگا نا، وی نیو پرائم نیو وی نیو، ایسے ٹرانسفارم ہوگا، اور یہ سمپل ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں، رائٹ، اس میں یہ ایکسٹرا ٹرمز جو آ رہی ہیں، یہ ساری جو ٹرمز ہیں یہ تو ایکسٹرا ہیں، تو جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نان لینئر ہو گیا، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سیکنڈ ڈیریویٹیوز بھی اس میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ سارا لینئر ہے، اس میں اس طریقے سے نان لینئر ٹرمز نہیں آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہم نے ٹرانسفارمیشن لکھنے کی کوشش کی، یہ جو ڈیریویٹیو لینے کی کوشش کی وی میو، اس کو اٹھا کے ہم جو کہ ہم فار ایگزامپل ہم نے وی میو کو ڈیفائن کیا ہوا تھا ایکس میو پہ، لیکن ہم اس کے ڈیریویٹیو لے رہے تھے، یعنی کہ اس کا ریٹ آف چینج دیکھنا چاہ رہے تھے، اور وہ ٹرانسفارم کرا کے ہم اسے کسی نئے کوآرڈینیٹ سسٹم جیسے ہم ایکس پرائم نیو کہہ رہے ہیں وہاں لے کے جا رہے تھے، تو وہ پتہ چلا کہ یہ ممکن نہیں ہے، رائٹ، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہول کوانٹٹی ہے یہ ویکٹرز کی طرح ٹرانسفارم ہی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ چیز ہماری فیل ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس تھنگ پارشل میو بائی پارشل ایکس میو کین ناٹ بی اے ویکٹر بیکاز اٹ ڈزنٹ ٹرانسفارم ایز اے ویکٹر، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا، جیسے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس جیومیٹریکل اینٹی ہے، اس کو ہم پہچانیں گے اس کے ٹرانسفارمیشن رولز کے ساتھ، اگر ٹرانسفارمیشن رولز اس کے ویسے ہی ہیں، مطلب ہمیں پتہ ہے ویکٹر کیسے ٹرانسفارم کرتا ہے، اسکیلر کیسے ٹرانسفارم کرتے ہیں، ٹینزر کیسے ٹرانسفارم کرتے ہیں، تو کوئی بھی چیز اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو ٹرانسفارم کرا کے دیکھیں گے، تو اگر وہ ویکٹرس کی طرح ٹرانسفارم کر رہی ہوگی تو ہم کہیں گے یہ ویکٹر ہے، اگر اسکیلر کی طرح کر رہی ہوگی تو ہم کہیں گے اسکیلر ہے، اور اگر ٹینزرس کی طرح وہ ٹرانسفارم کر رہی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ کوانٹٹی ٹینزر ہے، رائٹ، اور کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ڈائریکشن لگا دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں، ٹھیک ہے، تو جو سفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ٹرانسفارمیشن رولز دیکھتے ہیں،
अब अगर ये सिचुएशन हो हमारे पास कि हमने देखा कि ये वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर क्या किया जाए? ओके, और ये कि ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है, उसकी वजह भी देख लेते हैं। देखिए, उसकी वजह दरअसल क्या है कि ये जो वी म्यू प्राइम है, ये हमने दरअसल जो हम इसको एक्स प्राइम कह रहे हैं, वो एक्स प्राइम है क्या? वो दरअसल एक्स प्लस डी एक्स है। कि हमने क्या किया है कि ये जो वेक्टर यहाँ था, इसको हमने ज़रा सा इसमें डी एक्स किया। फर्स्ट करें ये वेक्टर पहले यहाँ डिफाइन हुआ हुआ था, अब हमने जब इसको डी एक्स प्राइम, हमने एक्स, और ये जगह एक्स थी, ठीक है, और जब हम इसको हमने प्लस डी एक्स और फासले पे लेके गए, तो अब इसकी सिचुएशन कुछ और हो सकती है। तो वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो में फ़र्क आ रहा है, इसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि ये जो डी वी प्राइम है, वो इस तरह से, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए, आपको याद होगा ना कि वो जो डेरिवेटिव जो हम लेते थे उसकी डेफिनेशंस क्या होती थी, इसी तरह होता था ना कि दो पॉइंट्स पे हम लेते थे। क्योंकि देखिए डी वाई बाई डी एक्स दरअसल क्या होता है, आपको याद हो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है, एंड देन वी से दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यही होता था। तो डेल्टा वाई क्या होता था, दो पॉइंट पे आपको वो क्वांटिटी लेनी पड़ती थी। तो देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्टली, और फिर उसका बेसिकली डिफरेंस होता था। तो हम यही तो कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर वी प्राइम म्यू है, जो कि एक्स प्लस डी एक्स पे है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें उस वेक्टर से जो कि हमारे पास एक्स पर है, तो वो डिफरेंस हमारे पास यहाँ आना चाहिए। यानी कि हम जो रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे हैं, वो दिस थिंग, ये डी एक्स म्यू प्राइम ओवर डी एक्स अल्फा। अब ये क्योंकि हमें हमें ये डेरिवेटिव या ये चेंज हमें यहाँ पे दिखानी है कि यहाँ पर ये चेंज ये किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे डी एक्स म्यू प्राइम ओवर डी एक्स अल्फ़ा के ज़रिए ज़ाहिर की है। और ये इवेलुएट कर रहे हैं हम यहाँ पे टाइम्स दिस थिंग, और माइनस, क्योंकि याद रखिए कि ये प्राइम का है ना, तो प्राइम को हम अनप्राइम सिस्टम के साथ जो है वो लिंक कर रहे हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे हमें अल्फ़ा वगैरह एक्स्ट्रा डालने पड़ गए। इसी तरह ये प्राइम जो इसको अनप्राइम में लिखा, तो ये चीज़ इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास सरफेसेस फ्लैट हों, तो ये जो टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, ये और ये यहाँ पर इवेलुएट हो रही है एक्स प्लस डी एक्स पे, और ये इवेलुएट हो रही है एक्स पे। अगर ये फ्लैट सरफेसेस हों तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, फ्लैट है ना, कि आप यहाँ कैलकुलेट करें या यहाँ कैलकुलेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास सरफेस कर्व्ड हो, आप यहाँ कैलकुलेट करें और यहाँ कैलकुलेट करें, तो बीच में कर्वेचर आ रहा है। तो अब ये इवेलुएशन और ये इवेलुएशन ये बराबर नहीं होगी, आप इसको कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है। फ्लैट सरफेसेस में आप इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं और आपके पास ये चीज़ बचेगी, और ये एग्जैक्टली जो है वो वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। क्योंकि आप देखें कि इसको जो आप लिख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, वी म्यू प्राइम इज इक्वल्स टू जो है वी म्यू प्राइम अल्फ़ा और डी वी अल्फ़ा, ये इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त हो रहा है कि जब ये हिस्सा जो कि हमने यहाँ इवेलुएट किया, और ये डेरिवेटिव जो हमने यहाँ इवेलुएट किया, ये एक ही मैग्नीट्यूड दे दें। और ये उस सूरत में हो सकता है कि जब फ्लैट सरफेसेस हों। जब फ्लैट नहीं है तो आप इन दोनों को कॉमन नहीं निकाल सकते। तो जब कॉमन नहीं निकाल सकते, तो फिर ये जो डेफिनेशन है जो आप पार्शियल डेरिवेटिव थी, वो आप इस तरह नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते, तो ये बेसिकली जड़ बन रही है इस चीज़ की, कि ये यहाँ पर हम जब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये नॉन लीनियर टर्म्स आ रही हैं, ये वेक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ये वेक्टर की तरह इसलिए बिहेव नहीं कर रहा है कि ये जो इवैल्यूएशन पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर फ्लैट होते तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें से फासले का फ़र्क होता, डायरेक्शन सेम होती, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका मतलब है कि अगर हमें कर्व सरफेसेस में के माहौल में रहते हुए अगर हमें कैलकुलस करनी है, तो वी नीड सम न्यू आइडियाज़, एंड दैट न्यू काइंड ऑफ डेरिवेटिव जो हमें लेना होगा, जो कि इस बात को मेक श्योर बनाएगा कि नो मैटर कि आप कर्व कितने ही कर्व सरफेसेस में हो, चाहे ये सरफेस इस तरह पॉजिटिवली कर्व्ड हो या नेगेटिवली कर्व्ड हो, इट डजेंट मैटर। जब आप वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो वो जो कर्वेचर वगैरह के जो मसाइल हैं, वो उस डेरिवेटिव्स के अंदर समहाउ एकोमोडेट हो जाएं।
تو ایسے ڈیریویٹو کو ہم کوویرنٹ ڈیریویٹو کہتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ اس ٹاپک کا مین ٹاپک ہے۔ اچھا، اب اس کو دیکھیے، اس ٹاپک کو ڈیل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اس کتاب نے بہت ہی سمپلسٹ اپروچ استعمال کی ہے، بہت ہی سمپلسٹ۔ یہ اس کو ڈرائیو کرنے کے فارم میں نہیں کیا۔ بعض کتابیں کوویرنٹ ڈیریویٹیوز کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اس کو ڈرائیو کرتی ہیں جیومیٹریکل پوائنٹ آف ویو سے۔ اس نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں اور اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ یہ ایکویشن اس طرح سے لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے پاس فور ویکٹر ہے، یعنی کہ فور ویلوسٹی جو ہے وہ ایک فور ویکٹر ہے جو کہ ایسے لکھا جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ڈی ایکس میو اوور ڈی ٹاؤ، یعنی کہ پارٹیکل کے جو کوآرڈینیٹ کا چینج ود رسپیکٹ ٹو دا جو اس کا پراپر ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈی ایکس میو ویکٹر ہے، بٹ ڈی ٹاؤ جو ہے وہ اسکیلر کوانٹٹی ہے، اوکے؟ اب اگر فرض کریں کہ ہمیں ایکسیلریشن معلوم کرنی پڑ جائے، یعنی کہ ہم یہ جو پارشل میو ہے اس کا بھی ڈیریویٹو ہم لیں تو پھر کیا ہوگا، رائٹ؟ تو ایسی صورتحال کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ اچھا، اب آپ کو یعنی کہ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ہم ایک کام اور کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمیں سیکشن 1.7 میں ہم نے جیوڈیزک ایکویشن ہمیں ڈرائیو کی تھی، آپ کو یاد ہو، جو کہ کچھ اس طرح کی تھی۔ یقینی طور پہ یہاں پہ ٹاؤ وغیرہ نہیں تھا، یہاں کچھ اور تھا، لیکن ہم یہاں پر اس پرٹیکولر پرابلم کے لحاظ سے ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ڈی میو اوور ڈی ٹاؤ پلس دس کرسٹوفر سمبل، اور ہم نے یہاں پہ ایک ویلوسٹی کو جو ہے آپ کو یاد ہے یہاں پہ ایکس ڈاٹ تھا، تو ہم نے ایک ایکس ڈاٹ کو یو رو لکھ دیا اور دوسرے کو ہم نے اس کے ساتھ ہی ڈیریویٹو لیے ہیں۔ آپ کو اگر جسٹ کوئکلی ریکال کرنا ہو کہ 101 ہے، let's quickly see what was that equation looked like. کہاں گئی ہے؟ ہم 1.7 میں پیچھے جاتے ہیں تاکہ ایک کوئکلی آپ کے دماغ میں وہ ایکویشن دوبارہ کلیئر ہو جائے۔ کہاں گئی 1.7؟ 1.7، ٹھیک ہے؟ یہ ایکویشن، رائٹ؟ دیکھیں یہاں پہ یہ ایکسلریشن لکھی ہوئی تھی ڈبل ڈاٹ، یہاں پہ یہ سنگل ڈاٹ سے، تو یہاں ہم نے اس دفعہ کیا کیا کہ یہاں پہ فرض کریں یہ میو لگایا، اس کا اس نے ڈی ٹاؤ کر لیا، تو ابھی بھی ایکسلریشن ہی ہے نا، کیونکہ یہ ڈی میو کا ڈیریویٹو ہے۔ تو ایک اس نے اپنے آپ سے اس نے یو لکھ دیا ہے، یعنی کہ فور ویلوسٹی لکھ دی ہے، اور اس ایکس ڈاٹ کو اس نے ڈی ٹاؤ کے ساتھ ہی رہنے دیا ہے۔ تو یہ وہی ایکویشن ہے، بس ذرا سا اب ہم نے اپنی سچویشن کے لحاظ سے اس کو لکھا ہے۔ تو 101، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پہ آ گئے واپس، رائٹ؟ تو یہ ہم نے یہاں پہ ایسے لکھ دیا۔ اچھا، پھر ہم نے ایک حرکت اور کی کہ ہم نے کہا کہ یہ پوری چیز جو ہم نے یہاں لکھی ہوئی ہے اس کو ہم مور کمپیکٹ فارم میں اس طرح لکھ رہے ہیں۔ ڈی، ابھی یہ ڈی کیا چیز ہے یہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ یہ ڈی اوور ڈی ٹاؤ، رائٹ؟ یا سمپلی ڈی سمجھ لیجیے کہ یہ ڈی کیا ہوگا یہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ یہ ڈی میو اوور ڈی ٹاؤ از اکوس ٹو زیرو۔ یہ پوری ایکویشن ہم نے سمبولکلی یا کمپیکٹ کر کے ایسے لکھ دی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ڈی کیا چیز بنا اس کے اندر۔ ڈی دراصل کیا ہوگا کہ یہ کیونکہ اچھا ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان دونوں ایکویشن کو کمپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ اور یہ ایکویشن سیم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈی کے اندر کیا چھپا ہوا ہوگا ایسا کہ جو کہ ہمیں یہ ایکویشن واپس مل جائے۔ وہ یہ کہ دیکھیں ڈی یو میو جو ہے وہ برابر ہے ڈی یو میو پلس اس کا اسٹیپر سمبل رو یو رو اینڈ ڈی ایکس میو۔ اس کے اوپر اگر آپ یہ آپریٹر اپلائی کریں تو یہ ایگزیکٹلی ایکویشن ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور ایک انداز میں لکھیں، یعنی کہ ڈی ایکس میو کو اگر آپ کامن نکال دیں تو یہ ڈی ایکس ڈی یو میو اوور ڈی ایکس میو پلس یہ کرسٹوفر سمبل ٹائم یو رو ڈی ایکس میو۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو
یہ جو پوری چیز آپریٹر لکھا ہوا ہے اس کا بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے. So we will now show that du mu is the natural generalization of du mu. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جسے ہم کوویرنٹ ڈیریویٹیوز کہہ رہے ہیں وہ اس کو یہ بلڈ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں جس طرح ہم پہلے چھوٹی کلاسز میں ڈی یو ہوتا تھا ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ ڈیریویٹیو ہے. ٹھیک ہے. یا ایون آپ اس کو میو بھی لگا سکتے ہیں ایون 4 ڈائمینشنل ہو لیکن اگر فلیٹ ہو تو یہ ڈیریویٹیو ہوتے تھے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اس کو جنرلائز کر رہے ہیں کسی بھی سرفیسز کی ہمارے پاس سرفیسز کچھ بھی ہوں تو ہم اس کو چینج کر دیں گے اس کے اندر اور یہ جو ہوگا وہ جنرلائز ڈیریویٹیوز ہوں گے یا کوویرنٹ ڈیریویٹیوز ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس کی پھر ہمیں ٹرانسفارمیشن دیکھنی پڑے گی کیا یہ ویکٹر کی طرح ٹرانسفارم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس پوری چیز کو یہ جو ڈی میو لکھا ہوا ہے اس کو لکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے اور وہ کچھ اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ ڈی یو میو جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے ڈیل نیو یو نیو اور ڈی ایکس نیو. آپ دیکھیں نیو نیو کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی فری انڈیکس بچ رہا ہے جو کہ یہ ہے. رائٹ. تو یہ جو ہمارے پاس ایکویشن ہے یہ والی کہ اس طریقے سے اس طرح بھی لکھی جا سکتی ہے کہ ڈیل نیو یو اور یہ چیز ہم نے یہاں لکھی ہوئی ہے وہ یہاں آ گئی اور یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو باہر ہے. یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پوری چیز جو ہے وہ یہ ہے اتنی ہے اور یہ ڈی ایکس نیو یہاں لکھا ہوا ہے. رائٹ. اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر یعنی کہ ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ یہ پوری چیز جو ہے وہ ویکٹر کی طرح بیہیو کر رہی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب اگر رائٹ ہینڈ سائڈ ویکٹر کی طرح بیہیو کر رہا ہے تو بیسکلی یہ جو سوری لیفٹ ہینڈ سائڈ تو اس کا مطلب رائٹ ہینڈ سائڈ کو پراپر ویکٹر ٹرانسفارمیشن کی ہونی چاہیے جو کہ ویکٹر کی ہوتی ہیں. اگر وہ پراپر ٹرانسفارمیشن ہو جائیں گی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ڈیل نیو یو نیو جو ہے وہ ویکٹر کی طرح بیہیو کر رہا ہے. رائٹ. تو یہ آگے جا کے جو اس نے اسٹیپس کیے ہیں یہ بیسکلی یہ ثابت کرنے کے لیے ہیں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرے گا. پہلے اس کو اٹھائے گا اس کی ٹرانسفارمیشن دیکھے گا پھر وہ اس کی ٹرانسفارمیشن دیکھے گا پھر اس کی ٹرانسفارمیشن دیکھے گا پھر وہ ان کو ایڈ کرے گا. کچھ چیزیں کینسل آؤٹ ہوں گی تو پھر آپ دیکھیے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جو ڈیل نیو اور یو نیو ہے اس کی جو ٹرانسفارمیشن رول ہوں گے وہ ایگزیکٹلی اس طرح کے ہوں گے جیسا کہ اس طرح کی اگر ایک ویکٹر کوانٹٹی ہو تو اس کے ہونے چاہیے. دیٹ از ٹو سے اگر میں اس پہ پرائم لگا دوں تو یہ نیو سگما اور اس کی ٹرانسفارمیشن یو کی لیٹ سے نیو پرائم کر دوں میں اس کو پرائم اور اس کو را کر دوں تو دیٹ شوڈ ٹرانسفارم ایز سگما اور یہ جو ہے ایز را. تو یہ ایگزیکٹلی اس طریقے سے ٹرانسفارم ہونے چاہیے اگر یہ کوانٹٹی صحیح ویکٹر کوانٹٹی ہے تو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کرنے والے ہیں. تو اس کے لیے مجھے اس کو علیحدہ سے ٹرانسفارم کرنا پڑے گا اس کو علیحدہ سے ٹرانسفارم اس کو علیحدہ سے ٹرانسفارم پھر ان کو ایڈ کرنا پڑے گا. تو دیکھیے یہ ٹرم ہے یہ کیسے ٹرانسفارم ہوگی وہ اس نے یہاں پہ لکھ کے بتا دیا اور اس سے ہم واقف ہیں کہ اس طریقے کی ہمارے پاس ایکسٹرا یہ ایکسٹرا ٹرم آ جاتی ہے. اوکے فائن. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آ ہی رہی ہے. پھر ہمیں اس چیز کو یہ جو کرسٹوفر سمبل ہیں ان کی ٹرانسفارمیشن دیکھنی ہے. اچھا آپ نے جب اس کو لکھا پرائم کے فارم میں تو یہ اس طرح آ گیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹرم اور یہ ٹرم آپ کو ان سب ٹرمز کو ایک ایک کر کے کھولنا پڑے گا ایک ایک کر کے ٹرانسفارمیشنز کرنی پڑیں گی تو جو اس نے یہاں پہ کر کے دکھائی ہیں. رائٹ. یعنی کہ اس کی ٹرانسفارمیشن اور پھر یہ پورا چیز پھر اس کی ٹرانسفارمیشن اور یہ پوری چیز پھر اس کی ٹرانسفارمیشن اور یہ پوری چیز. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کہہ رہا ہے سنس دا کیلکولیشن بیکمس لانگ وی کنسیڈر دا 3 ٹرمز آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ سیپریٹلی. یہ بات آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کیونکہ یہ اس میں 2 انڈیکس لگے ہوئے ہیں نا تو اس میں 2 ٹرمز آ رہی ہیں اور پھر یہ جا کے ٹرمز یہاں پہ ملٹیپلائی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان میں سے پھر ہر ٹرم کو یہ اٹھائے گا اس کو یہ سیپریٹلی لے گا اور سیپریٹلی لے کے تو پھر یہ کام ہوگا. تو
اب یہ دیکھیے، یہ صرف آپ کو آنکھیں کھول کے تھوڑی سی میتھمیٹکس کرنی ہے کہ یہ جو اس کی پہلی ٹرم لکھی ہوئی ہے، یہ والی، یہ اس نے اٹھائی ہے، اور اس کو یہ مزید جو اس کے ان پرائمڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے پرائم کو آپ کو ان پرائم سسٹم میں لکھنا ہوتا ہے، وہ جسٹ اس نے کھول کے لکھا ہے. تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ٹرم کی ٹرانسفارمیشن آئی ہے، تو اسی طرح یہ سیکنڈ ٹرم کی آئے گی، اور اس طرح تھرڈ ٹرم کی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل جب آپ کو کریں گے تو یہ کرسٹر سمبل کی ٹرانسفارمیشن اس طرح سے نکل کے آ جائے گی. تو آپ کو ایک بات کا اندازہ اور ہو گیا کہ ایون جو کرسٹر سمبلز ہیں یہ خود بھی ٹینزرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹینزرز کی طرح بیہیو نہیں کر رہے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ ویکٹرز، ٹینزرز، یہ ساری چیزیں لینئر الجبرا کی ہی مطلب اس میں آتی ہیں نا. تو اس میں یہ نان لینئر ٹرمز جو جس طرح کی یہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پر ایسی ٹرمز، ایکسٹرا ٹرمز، یعنی کہ ڈبل ڈیریویٹو ٹائپ کی جو یہاں آ رہے ہیں وہ نہیں آتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. بعض دفعہ کچھ کتابوں میں ایکسرسائز کے طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ شو دیٹ کرسٹوفر سمبلز ڈو ناٹ ٹرانسفارم ایز ٹینزر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باوجود اس کے تین اس پہ انڈیکس لگے ہوئے ہیں، بٹ یہ کرسٹوفر سمبل اٹ سیلف از ناٹ اے ٹینزر، اٹ جسٹ گیو یو سم نمبر. ٹھیک ہے، پھر جب آپ نے اس کو کمبائن کر کے لکھا، پھر آپ کو بس یہ ایکسٹرا چیز آپ نے ایڈ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کی بھی تو ٹرانسفارمیشن ہوگی نا. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے بہرحال اس کو بھی ٹرانسفارم کر کے لکھا ہوا ہے، رائٹ. تو آپ نے اس کا کنٹریبیوشن لکھ دیا اٹھا کے، جو یہاں سے آ جائے گا، پھر پلس کر کے اس کا کنٹریبیوشن ٹائمز دس تھنگ. تو یہ کافی لمبی سی ٹرم بنے گی، جو کہ یہ ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گی، جو 5.22 ہے. اور پھر آپ کو کچھ تھوڑی سی آبزرویشنس نوٹ کرنی ہے، کہ جیسے کہ یہ ٹرم ہے، یہ چیز اس طرح لکھی جا سکتی ہے، یہ پوری چیز ہے یہ ایسے لکھی جا سکتی ہے. اور اگر اس طرح کی ٹرمز آ رہی ہیں ان کو آپ غور کریں گے، آپس میں کٹتے چلے جائیں گے، تو آپ کو زیرو بچ جائے گا. اور جو اس طرح کی ٹرمز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا جو ہے الجبرا کی جمناسٹک کر کے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہم نے یہاں پر آبزرویشنس کی ہیں، ان کو اٹھائیں، اور وہ اٹھا کے آپ اس 5.22 کے اندر آپ جب ان آبزرویشنس کو پٹ کریں گے، تو یو ول سی دیٹ یو ول گیٹ دس ایکویشن. تو یہ ایگزیکٹلی آپ دیکھیں کہ ویسے ہی ٹرانسفارمیشنز ہیں جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرائمڈ سے ان پرائمڈ میں جانے کے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ نے وہاں سے اٹھایا تھا جو ان پرائمڈ تھیں، رائٹ. جو طریقہ یا جو ٹرانسفارمیشن رولز ہمارے پاس ان پرائمڈ کے لیے تھے، وہی ہمارے پاس پرائمڈ کے لیے بھی آ گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ایکسٹرا چیزیں میو نیو اس لیے آئی ہیں، یہاں ہمارے پاس دو انڈیکس ہے، تو یہ دو ایکسٹرا ٹرم آ گئیں، اور یہ بقیہ چیزیں ہمارے پاس یہاں پر آ گئیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیل میو ٹرانسفارم ایز کمپوننٹ آف ٹینزر 1 1. جیسے کہ ایک 1 1 ٹینزر کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے، اٹ ایگزیکٹلی ٹرانسفارمنگ اٹ لائک دس، رائٹ. تو تو جس سے کہ ہمیں بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو ڈی میو کی ہم نے جو ڈیفینیشن ہم نے اس طرح لکھی ہے، رائٹ، یو نیو اور ڈی ایکس نیو، تو یہ ہماری جو ڈیفینیشن ہے وہ صحیح ہے، اور یہ کارآمد ہے. اور اس کو اس طرح کی جو ڈیریویٹیوز ہوں گے وہ بیسکلی کوویرنٹ ڈیریویٹیوز کہلائیں گے. کوویرنٹ جو ہے ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ کوویرنٹ مینس جو کہ ساتھ ساتھ چینج ہو رہے ہیں. اور وہ چینج ہونے سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس کرویچر کا خیال کر رہے ہیں کہ ایک ویکٹر جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو اٹھا کے یہاں لے کے جائیں، تو وہ ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ اس طرح سے چینج ہوں گے کہ وہ اس کرویچر کا بھی خیال کریں گے. تو ہم ڈیریویٹیوز یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، کوئی ویکٹر یہاں پر ہو اور کوئی ویکٹر یہاں پر ہو، یا جو کیلکولس ہم یہاں کریں گے اس کیلکولس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ کیلکولس جو کہ ہم یہاں کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم کوویرنٹ ڈیریویٹیوز لیں. کوویرنٹ ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ ان کرویچر وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان کو اوور کم کر لیتے ہیں، اور وہ انفارمیشن
کہ सरफेस कितनी कर्व्ड है या क्या नहीं, क्या है, कितनी कर्व्ड है या फ्लैट है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल्स के अंदर आ जाती है। और बकिया चीज़ें जो हैं वो मैथ्स हमें डेरिवेटिव्स हैं। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में रहे तो हम बहुत सारे मसले सॉल्व कर सकते हैं। अ, अब ये जो 5.22 है पैरेलल ट्रांसपोर्ट, ये हम अगली दफ़ा करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम कर्व सरफेसेस में अगर हम इसी वेक्टर को उठा के यहाँ लेके जाएं तो वो कैसे लेके जा सकते हैं, क्या तरीक़ेकार होगा। क्योंकि ये याद रहे कि हमने जैसे कहा था कि वेक्टर जो है वो एक फ़िज़िकल एंटिटी है, वो आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाएं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता, उसके कंपोनेंट चेंज होते हैं। ठीक है, तो हमें वेक्टर को इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कि वो उसके वेक्टर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर ये फ्लैट होता तो मामला बड़ा आसान था, लेकिन चूँकि हमारा वास्ता कर्व सरफेस के साथ पड़ रहा है तो हर पॉइंट पे चूँकि कर्वेचर चेंज हो रहा है, या ये कहिए कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, नॉट कर्वेचर, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर वेक्टर के साथ मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि जो वेक्टर लोकली फ्लैट है, यानी कि ये स्पेस लोकली फ्लैट थी तो वहाँ आपने वेक्टर डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ पर एक सरफेस कह लें लोकली फ्लैट है तो यहाँ आपने वेक्टर डिफाइन कर दिया। बट आप इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ तक जो लेकर आ रहे हैं तो जो इसमें बीच में मसाइल पैदा होंगे वो हमें ओवरकम करने हैं, राइट। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम वेक्टर को इधर से इधर लेकर आते हैं तो क्या मसले खड़े होते हैं। जो मसले समझ में आएंगे तो फिर हमें वो मेथड समझ में आएगा कि हम कर्व सरफेसेस में वेक्टर की ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कि जो वेक्टर की नेचर है वो चेंज ना हो। अगर वो चेंज हो गई तो मसला खड़ा हो जाएगा। तो वो हम आगे यानी कि कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो प्लीज़ इस चैप्टर को ज़रा सा गौर से पढ़िए, इसमें बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखे होंगे और ना ही किसी और सब्जेक्ट में देखेंगे। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स क्या हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इसी तरह में जब वेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में तो क्या प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं, वो इसने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर उसने जो है वो अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं। इनको ज़रा गौर से पढ़िएगा। इसने बहुत एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन दिए हैं। मैं मुझे याद नहीं पड़ता किसी और किताब में इतनी एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन दी हों। वो कैलकुलेशन तो कर रहे होते हैं लेकिन वो बहुत ही कहना चाहिए कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती हैं, वो इतना क्लियर नहीं दिखता है। मेरे ख्याल है कि इस किताब ने ये कैलकुलेशन बहुत ही बच्चों की तरह करके सिखाई है, और अगर ये आपको समझ में आ गई तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और वो मसले इसलिए भी हल होंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा पीछे रिवाइज करके आइएगा, और उससे ये होगा कि आपकी बहुत सारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएंगी जो कि उसने यहाँ पे की हैं। तो प्लीज़ ज़रा सा गौर कीजिएगा। ये आगे जाके हमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखनी है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत काम आती हैं। यूज़फुल एक्सप्रेशंस वगैरह जब हम जीआर की कैलकुलेशंस करते हैं तो ये बहुत काम आती हैं। तो आई होप कि हम कल मुनासिब कवर कर लेंगे, और जल्द से जल्द हम जो जीआर की स्टेटमेंट्स हैं यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलेंस वगैरह वहाँ तक पहुँच सकेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कई चीज़ें करनी हैं, जैसे कि अभी आज हमने क्या ये देखा, कोवेरिएंट डेरिवेटिव देखा, फिर पैरेलल ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। फिर हमें कर्वेचर की तरफ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रीमान इन कर्वेचर टेंसर निकालना पड़ेगा। उससे पहले कुछ हमें कर्व सरफेसेस की जिमनास्टिक्स थोड़ी सी सीखनी पड़ेंगी, डेरिवेटिव्स कैसे मतलब डाइवर्जेंस वगैरह इस तरह की और चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। फिर जाके हम इस काबिल होंगे कि हम आगे की चीज़ें जो हैं यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ें, और फिर वो समझ में आ जाएगा तो फिर हम आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन बहुत आसानी के साथ हम उस तरफ जा सकते हैं।